بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وإن طائفتان، اور اگر دو جماعتیں من المؤمنین مومنوں میں سے اقتتلوا باہم لڑ پڑیں فاصلحوا بینہما تو تم اصلاح کر دو بینہما ان دونوں کے درمیان فإن بغت احداہما پھر اگر بغت زیادتی کرے احداہما ان دونوں میں سے ایک علی الاخری دوسری پر فقاتلوا التی تبغی تو تم لڑو یا جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرتی ہے حتی تفیء یہاں تک کہ وہ رجوع ہو جائے الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف فإن فاءت پھر اگر وہ رجوع ہو جائے فأصلحوا بینہما بالعدل تو اصلاح کر دو ان دونوں کے درمیان بالعدل عدل سے وأقسطوا اور انصاف کرو ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. تو اس آیت کا جو اجمالی اور عمومی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اہل ایمان کے اندر سے دو جماعتیں اور دو گروہ آپس میں اگر لڑ پڑیں تو مسلمانوں کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں لڑنے والی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں. اگر صلح وہ قبول کر کے دونوں لڑائی روک دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ان دونوں لڑنے والی جماعتوں میں سے ایک جماعت صلح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور لڑنے پر مصر ہے اور زیادتی کر رہی ہے دوسری جماعت پر اور صلح اور صفائی کو بھی قبول کرنے تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ایسی صورت میں پھر اس جماعت یا اس گروہ سے لڑو، اس گروہ سے جنگ کرو، اس جماعت سے جنگ کرو جو زیادتی کی مرتکب ہو رہی ہے، یہاں تک کہ پھر اگر وہ زیادتی کرنے والی جماعت اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے اور صلح صفائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر جنگ روک دو اور پھر ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو.
اور یہ صلح بھی ایسی ہونی چاہیے کہ صلح کروانے والے جو لوگ ہیں، بیچ والے جو لوگ ہیں، پنچایتی جو لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ صلح کروائیں، اور اللہ تعالیٰ کو انصاف پسند ہے، انصاف کرنے والے پسند ہیں۔ یہ آیت کا عمومی اور اجمالی معنی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ آتا ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس گئے تو اس نے کہا، دور ٹھہرو، تمہارے گدھے کی بدبو سے مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ ایک انصاری نے کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بو تیری بو سے بہت اچھی ہے۔ اس جواب پر عبداللہ بن ابی کی قوم کے ایک آدمی نے غصہ ہو کر اس صحابی کو گالی دی۔ پھر دونوں طرف سے کچھ لوگ طرفداری کرنے آ گئے، اور پھر کھجور کی ٹہنیوں اور ہاتھوں اور چپلوں سے مارم ماری شروع ہو گئی۔ انس کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی کہ اسی حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے باہم لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ اچھا، یہاں پر اس آیت میں ایک اہم مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں جماعتوں کو، لڑنے والی دونوں جماعتوں کو مومن قرار دیا۔ اور پھر آگے چلیں گے تو اس میں معلوم ہوگا، اللہ نے کہا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، بس جنگ کرو اس سے، اس جماعت سے جو زیادتی کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زیادتی کرنے والی جماعت کو بھی مومنوں میں کا، مومنوں ہی میں سے قرار دیا، اہل ایمان ہی کے اندر سے ہے۔ تو زیادتی اور ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے خارج نہیں کیا۔ تو اس سے ایک اہم بات، ایک اہم عقیدہ جو اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے، وہ سمجھ میں آئے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ دائرہ ایمان ہی میں باقی رہتا ہے، اگرچہ کہ وہ ظالم ہے اور فاسق ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اسی آیت سے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور پھر صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں اس کی مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے، یہ اس کی مزید دلیل ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر سے خطبہ دیا، اور آپ کے ساتھ ممبر پر حسن بن علی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک نظر حسن پر ڈالتے تھے اور کبھی دوسری نظر صحابہ سامنے موجود صحابہ کرام پر ڈالتے تھے۔ پھر اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ آپ نے اشارہ کیا حضرت حسن کی طرف اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مومنوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے
اہل ایمان کے دو بڑے گروہوں میں صلح فرمائے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے حضرت علی کی جگہ امارت اور خلافت سنبھالی، لیکن بعد میں انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور امارت اور خلافت کو حضرت معاویہ کے حوالے کر دیا، اور اس طرح جو جنگ اہل شام اور اہل عراق میں کافی سالوں سے چلتی آ رہی تھی اور کافی خون خرابہ ہوا تھا، تو اس جنگ کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کے ان دو بڑے گروہوں اور جماعتوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، بس تم جنگ کرو یا لڑو اس جماعت سے جو زیادتی کرتی یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ۔ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور ظالم کو ظلم سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث یہاں پر لکھی ہوئی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، یعنی مسلمان بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہوگا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن جب ظالم ہوگا تو کیسے اس کی مدد کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ کو روکو ظلم سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، لیکن ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ گویا تم ظلم سے روکتے ہو تو اس کی مدد کرتے ہو، کیونکہ اگر ظلم سے نہیں روکو گے تو وہ زیادہ ظلم کرے گا اور زیادہ اس کے اوپر گناہ آئے گا اور زیادہ اس سے اسی کا نقصان ہوگا۔ پھر آگے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں انصاف اور عدل و انصاف، عدل و انصاف یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل و احسان کا۔ اور جو لوگ انصاف کرتے ہیں ان کے درجات قیامت کے دن بہت بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں دوسروں پر نمایاں فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، الرحمن عز و جل کے دائیں جانب، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ وہ لوگ جو عدل کرتے ہیں اپنے فیصلے میں اور اپنے اہل و عیال میں، اور جس چیز کے بھی وہ نگران ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔